کے سامنے اور پورے قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے. پہلے 430 کروڑ روپے کی ریکوری کر چکے ہیں اور باقی جو ہماری ریکوری کا پروسیس اور اسپیشل آڈٹ ہو چکا ہے وہ بھی اگر ہم ملا لیں تو وہ یہ ہزاروں کروڑ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ, اور یہ عمل جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ہفتے کے اندر, پرائم منسٹر صاحب آپ نے احتساب کا نعرہ لگایا, آپ نے کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور اب پوچھیں گے, ان سے سوال کریں گے, تو سب سے پہلے ہماری وزارت ایک ہفتے میں آپ کو ہر لون, جو لون لیا گیا اور کہاں کہاں پہ اس پہ ریگولیرٹی ہوئی, کس طرح اپنوں کو نوازا گیا, یہ انفارمیشن تو آلریڈی ہم آڈٹ کے اوپر نکال چکے ہیں. یہ انفارمیشن تو کچھ کیسز نیب میں بھی چل رہے ہیں, لیکن جو نہیں چل رہے وہ ہم آپ کو پیش کریں گے. اور ایک اور چیز کہ فیک اکاؤنٹس کیس, ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ جب ہم اس کمیشن کو ڈاکومنٹس بھیجیں گے تو آپ کو یہ بھی سامنے لے کے آئیں گے کس طرح چند ٹھیکیداروں کو نوازا جاتا تھا اور وہ ٹھیکیدار پھر فیک اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے تھے. پوچھتے ہیں نا کہ کس طرح یہ فیک اکاؤنٹ میں پیسے آئے, پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں تو نہیں پتا. تو جناب جن کو اپنے ٹھیکے دیے ان کو oblige کیا, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, وہ بالکل اباؤ ہر ٹھیکہ لیتے گئے. NHA کے اندر ایوریج جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ بلو جاتے ہیں, لیکن یہ جو فیک اکاؤنٹ میں پیسہ جا رہا ہے یہ سارے اباؤ جا رہے ہیں. جو اسٹیمیٹڈ PC1 میں جو کاسٹ تھی اس سے اباؤ جا رہے ہیں. تو وہ ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب قوم آپ کو کہتی ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم سندھ کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ غربت اس وقت ہمارے انٹیریئر سندھ میں ہے. ہمارے اسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اوپر 35 سال حکومت کی وہ اپنا علاج بھی پاکستان کے اسپتالوں میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر 50% آدھی آبادی غربت کی لکیر سے اگر نیچے زندگی گزار رہی ہے. ہمارے اگر 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, اگر صاف پینے کے پانی کے مسائل پاکستان کے اندر ہے, ہمارے پاکستان کے اداروں کو تباہ کر دیا گیا, منی لانڈرنگ کے کیسز اگر سامنے آ رہے ہیں, تو ہمیں اب اس کے اوپر آگے بڑھنا ہوگا. اور تمام وزارتوں کی جو ذمہ دار ہے انہوں نے بھی اس تحریک میں اور اس جو احتساب کا جو ایک آغاز ہوا ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا. تب کہیں جا کر انشاءاللہ میرا ملک ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم نہ صرف کرپشن کا خاتمہ بلکہ جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے, جس کا بھی نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو, اس سے انشاءاللہ یہ پیسہ ہم نکالیں گے اور پاکستان کی قوم کے اوپر خرچ کریں گے. جنہوں نے میرے ملک کی بدنامی کی ہے عالمی سطح پہ منی لانڈرنگ کر کے, جنہوں نے باہر یہاں پہ فیک اکاؤنٹس بنائے, جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی, یہ ساری چیزوں کو احتساب کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ آج احسن اقبال کے کیس سے ہم نے آغاز کیا, اور میں ایک مرتبہ پھر احسن اقبال کو کہتا ہوں کہ بالکل جناب آپ کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میرا آپ سے یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, آپ کمیشن بن گیا بننے جا رہے ہیں چیئرمین شپ میں, اور آپ سب سے پہلے وزارت کا حساب کتاب پیش کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا ادارہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی, جس میں کھربوں روپے خرچ کیے گئے پریویس گورنمنٹ میں بھی, اور اس کے عوض بیروکریٹس ہیں ورلڈ بینک میں لگا دیے گئے, اور آپ کی حکومت میں وہ بیروکریٹس جو وزارت مواصلات میں رہے ہیں اب بھی اہم عہدوں میں ہیں, ان کا احتساب کیسے کریں گے؟ نمبر 1, جس بیوروکریٹ کے اوپر آپ نے اشارہ کیا اس کو نہ صرف اور صرف باہر بھیج دیا گیا تھا, بلکہ یہاں پہ ایمبیسی روڈ پہ وہ انٹائٹل بھی نہیں تھا, اس کو پیسے بھی جمع کرنے تھے, اس کو ایک گھر بھی دیا گیا تھا. میں نے خود ان کو 3-4 دفعہ لیٹرز لکھ کے میں نے کہا کہ جناب آپ کا 14 لاکھ روپے کا کرایہ جمع ہو چکا ہے, پہلے یہ جمع کر دیں. وہ پیسہ ہم نے ان سے لے لیا جو کہ اس حکومت نے نہیں دیا تھا. نمبر 2, گھر خالی کرانے کے لیے ہم نے جو ہماری ہاؤسنگ منسٹری ہے اس کو بتا دیا, وہ بھی کر دیا. تیسرا یہ کہ کیا چند کیسز میں اس کا نام ہے, تو جناب جو کیسز ہم نے 17 پروجیکٹس آپ کو یاد ہوگا جو کہ کیسز ہم نے دیے تھے اس میں اس کا بھی نام ہے. تو احتساب سب کے لیے. آپ نے ابھی کرپشن کا ذکر کیا, مطلب آپ نے ریکوری کی ہے لوگوں سے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ان افسران میں 19 اینڈ ابو کتنے آپ کے آفیسر تھے, اور انہیں آپ نے کیا سزائیں دی ہیں؟ مطلب ریکوری تو ہو گئی, مطلب ٹھیک ہے, وہ تو نیا والا کام
क्यों नहीं मंदिर यहाँ पे आ रहे जो खराब लोग थे, और दूसरा इनमें ठेकेदार